ایران کا بڑا دعویٰ، اردن میں یعنی جارڈن میں امریکی فوجی اڈے پر ایندھن اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ IRGC کا جوابی وار، پرنس حسن ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ، خطے میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران میں تناؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ جارڈن کے فوجی اڈے پر حملے کا دعویٰ، مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جارڈن میں موجود پرنس حسن ایئر بیس پر کامیاب حملہ کیا ہے، جہاں امریکی فوج جسے استعمال کرتی تھی۔ ایران کے مطابق اس حملے میں ایندھن کے ذخیرے اور اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہاں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو آخر ایران نے یہ حملہ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور اس کے خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو آگے اور ہم آرام سے تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ دراصل چند روز پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی، یعنی تناؤ اور زیادہ بڑھ گیا جب اسٹریٹ آف ہارمز میں سمندری سرگرمیوں پر دونوں دیشوں کے درمیان تنازع سامنے آیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ کچھ غیر ملکی جہاز اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی راستے استعمال کر رہے تھے، جس سے سمندری آمد و رفت خطرے میں پڑ رہی تھی۔ ایران کے مطابق اس کی بحریہ نے یعنی اس کی نیوی نے ایسے 2 جہازوں کو روکنے کی کارروائی کی۔ اس کے بعد امریکہ نے جنوبی ایران میں یعنی سدرن ایران میں ساحلی فوجی اڈوں اور ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات پر فضائی حملے کیے، ایئر اسٹرائکس کیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جارڈن میں کیا جانے والا حملہ یعنی جارڈن میں کیا جانے والا ایران کا جو حملہ ہے، جو جوابی حملہ ہے، انہی امریکی کارروائیوں کا جواب ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC کے مطابق اس کے ایرو اسپیس یونٹ نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی مدد سے پرنس حسن ایئر بیس کے اہم حصوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ حملے میں ایندھن کے بڑے ذخیرے اور اسلحے کے گودام آگ کی لپیٹ میں آ گئے، جس سے امریکی فوج کی لاجسٹک صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے بعد سامنے آنے والی سیٹلائٹ تصاویر میں فوجی اڈے پر نقصان کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور نہ ہی امریکہ یا جارڈن نے فوری طور پر اس نقصان کی بارے میں کوئی بیان دیا ہے۔ صرف جارڈن ہی نہیں، ایران کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے ایک ہی وقت میں کویت، بحرین میں بھی امریکی مفادات سے منسلک اہداف کو، ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں کویت میں پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحے کا ذخیرہ اور ریڈار سائٹ، جبکہ بحرین میں مواصلاتی اور ریڈار تنصیبات شامل ہیں۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC، اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس IRGC کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کی خود مختاری کے دفاع کے لیے کی جا رہی ہیں، یعنی ایران ایک ساورین کنٹری ہے اور اس کی ساورینٹی کی حفاظت کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اگر امریکہ نے اور حملے کیے تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ سخت اور وسیع ہوگا۔ وہیں دوسری جانب امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس کی فوجی کارروائیاں اپنے مفادات اور خطے میں موجود فوجیوں کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تاہم اس تازہ دعوے پر امریکی حکام کی جانب سے فوری ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملے صرف لمیٹڈ جوابی کارروائیاں ہیں، یا ویسٹ ایشیا میں یعنی مڈل ایسٹ میں ایک بڑے فوجی ٹکراؤ کی طرف یہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تناؤ اور زیادہ بڑھا تو اس کا اثر، اس کا امپیکٹ صرف دونوں کنٹریز تک لمیٹڈ نہیں رہے گا، بلکہ پورا ریجن، ورلڈ ٹریڈ اور جو آئل کی سپلائی چین ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کا سیدھا اثر کئی ملکوں میں مہنگائی بڑھتے ہوئے کے طور پر دیکھا جا سکے گا۔ فی الحال صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، جبکہ دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کے اگلے اقدامات کیا ہوتے ہیں۔